اسلام معجزوں سے بھی نہیں پھیلا. اللہ کی قسم نبی کے آنکھوں کے سامنے نبی کے معجزے دیکھنے کے بعد بھی لوگ اسلام نہیں لائے, چمتکار دیکھنے کے بعد بھی اسلام نہیں پھیلا. اتنا یاد رکھنا, لوگ چمتکار دیکھ کر معجزے دیکھ کر اسلام نہیں لائے. جنگ خندق کھودنے والے 300 صحابہ ہیں. حضرت جابر جب ان کو اپنے گھر لے گئے, ایک ہی بکری تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 صحابہ کو ان کے گھر لے جا کر کھانا کھلایا. بس اتنا کہا, اے جابر کی بیوی ہانڈی میں جھانک کر مت دیکھنا, اپنے ہاتھ سے سالن نکالتے جانا اور روٹی بناتے جانا. تھوڑا سا سالن تھوڑی سی روٹی 300 صحابہ کو ہوئی. کافروں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا, لیکن اس کے باوجود وہ اسلام نہیں لائے, وہ اسلام نہیں لائے. ابو جہل اپنے مٹھی میں کنکریاں لے کر کہتا ہے, اے محمد بتا دو میرے ہاتھ میں کیا ہے, اگر بتا دو گے میری مٹھی میں کیا ہے تو میں اسلام لے آؤں گا. وہ وعدہ بھی کر رہا ہے میں اسلام لے آؤں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا, اے ابو جہل مجھ سے کیا پوچھتا ہے, تیری مٹھی میں جو کنکریاں ہیں ان کو, اس مٹھی کو کان میں لگا, وہ خود میرا کلمہ پڑھتی ہوئی سنائی نظر آئیں گی. ابو جہل نے بند مٹھی کان میں لگائی, ان کنکریوں سے آواز آ رہی تھی, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. یہ منظر اپنی آنکھوں سے ابو جہل نے دیکھا اور ابو جہل کے ساتھیوں نے دیکھا, لیکن اس کے باوجود وہ اسلام نہیں لایا. نہ ابو لہب بدلا نہ ابو جہل بدلا. اسلام چمتکار دیکھنے سے, نبی کے معجزے دکھانے سے اسلام نہیں پھیلا. ایک موقع پر صحابہ پیاسے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور آپ کی 5 انگلیوں سے پانی کا چشمہ بہنے لگا اور آپ کی انگلیوں سے پانی بہتا ہوا. سارے صحابہ نے پیا اور اپنی پیاس بجھائی. اس کو کافروں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا لیکن اسلام نہیں لائے. اللہ کے نبی سے مطالبہ کیا گیا, چاند کے 2 ٹکڑے کر دو, ہم اسلام لے آئیں گے. اللہ کے نبی نے انگلی کا اشارہ کیا جس سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور پوری دنیا میں چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے گئے. لیکن یہ جیتا جاگتا معجزہ دیکھ کر بھی لوگ اسلام نہیں لائے, ایمان نہیں لائے. یہ مت دیکھو کہ کوئی چمتکار ہوگا تو ہم اسلام لائیں گے. اسلام کا چمتکار تو محمد رسول اللہ نے دکھلایا, لیکن قوم اسلام نہیں لائی, ایمان نہیں لائی. اسلام لائی ہے اور اسلام کے قریب ہوئی ہے تو اخلاق سے ہوئی ہے, کردار سے ہوئی ہے, کریکٹر سے ہوئی ہے, سوبھاؤ سے ہوئی ہے. اللہ کے نبی کا یہ اخلاق جب اس دیہاتی نے دیکھا کہ مجھ سے پیشاب بھی نہیں دھلوایا, اطمینان سے پیشاب کر لینے کی اجازت بھی دے دی, صحابہ سے میرا پیشاب صاف کرایا, پھر جا کر اپنی قوم میں کہتا ہے ما شتمنی وما قہرنی وما غضبنی, نہ گالی دی نہ غیظ و غضب ڈھایا اور نہ ہی میرے اوپر غصہ ہوئے. پھر آیا اور اسلام قبول کر لیتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اس اخلاق سے اسلام پھیلا ہے, اس کردار سے اسلام پھیلا ہے. وہ نوجوان جو زنا کی اجازت مانگ رہا تھا, اس نے زنا کو اس لیے چھوڑا کیونکہ آپ نے اچھے اخلاق سے اس کو سمجھایا, اچھا کردار اس کے سامنے پیش کیا, اس لیے وہ سمجھ جاتا ہے. میرے پیارے بھائیوں, یہی چیز ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے. اچھا کریکٹر اور اخلاق ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے. جب تک اخلاق اچھا نہیں ہوگا, ہمارا کریکٹر اچھا نہیں ہوگا, دنیا اسلام سے دور رہے گی. اگر چاہتے ہو کہ دنیا اسلام سے کے قریب آئے تو ہمیں اپنا بازو نرم کرنا ہوگا, اپنی گردن جھکانی ہوگی, ہمیں نرم لہجے میں گفتگو کرنی ہوگی, ہمیں نرم لہجے میں گفتگو کرنی ہوگی اور لوگوں کا دل جیتنا ہوگا, تب لوگ اسلام کے قریب آئیں گے. میرے بھائیوں, یہ اچھا اخلاق اور اچھا کردار ہے جو لوگوں کو اسلام کے قریب کرتا ہے. اچھا اخلاق ہونا چاہیے, اچھا کردار ہونا چاہیے. تکبر اخلاق کا سب سے بڑا دشمن ہے. جب یہ آ جائے آپ کے اندر کہ میں کچھ ہوں, تو یاد رکھیے آپ اچھا اخلاق پیش نہیں کر سکتے. نبی اکرم کے اخلاق کا یہ حال تھا. حضرت انس جنہوں نے 10 سال نبی کی خدمت کی, 10 سال تک نبی کے لیے وضو کا پانی بھر بھر کر لائے اور نبی کو دیا,
حضرت انس 10 سال نبی کی سیوا کرنے کے بعد 10 سال کا تجربہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے 10 سال نبی اکرم کی خدمت کی، 10 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے دھوئے، 10 سال نبی کا سر دبایا، 10 سال نبی کا پیر دبایا، 10 سال نبی کے لیے کنویں سے پانی کھینچ کر وضو کے لیے لوٹا بھر بھر کے دیا، 10 سال میں نے نبی کی خدمت کی، لیکن اس 10 سال کی زندگی میں کبھی اللہ کے رسول نے مجھے ڈانٹا نہیں کسی ایسے کام پر جس کو کہا ہو کر دینا، اے انس یہ کرتا دھل دینا تم میرا، میں جا رہا ہوں نماز کے لیے اور تم بھی چلو، نماز پڑھنے کے بعد تم میرا کرتا دھل دینا، اور میں بھول گیا یا چھوٹا تھا میں نے کرتا نہیں دھویا۔ آئے شام کو عصر کی نماز پڑھ کر کہا انس کرتا دھل دیا؟ میں نے کہا نہیں، مسکرا کے رہ گئے، کبھی یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، اور کسی کام کو منع کیا کہ یہ مت کرنا، لیکن میں کر گیا تو کبھی مجھ سے یہ نہیں کہا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا۔ یہ 10 سال کی زندگی ہے اور یہ وہ بتا رہا ہے جس نے 10 سال نبی کے جوتے صاف کیے ہوں، جس نے 10 سال نبی کا پیر دبایا ہو، جس نے 10 سال نبی اکرم کے کاندھے سے کاندھا ملا کر چلا ہو، نبی کا خادم جس نے 10 سال نبی کی خدمت کی ہو، یہ وہ کہہ رہا ہے کہ 10 سال میں نے نبی کی خدمت کی، میرے نبی نے کبھی ڈانٹا نہیں، کبھی پھٹکارا نہیں، کبھی ہم کو کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں کیا، اور کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا۔ یہ اخلاق تھا جناب محمد رسول اللہ کا۔ وہی انس بیان کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعود المریض ویشہد الجنازہ ویرکب الحمار ویجیب دعوت العبد۔ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، یہ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کا حال یہ تھا کہ کان یعود المریض، کوئی بھی بیمار ہو چھوٹا ہو یا بڑا، آپ اس کی عیادت کے لیے چلے جاتے تھے، اس کی تیمارداری کرنے جاتے تھے، اور صرف یہ نہیں کہ وہ مسلمان ہو، اللہ کے رسول یہودی اور عیسائی اور مجوسی کی بھی عیادت کرنے جاتے تھے۔ ایک 12 سال کا بچہ بیمار تھا یہودی کا، آپ اس کی بھی عیادت کرنے چلے گئے، اس کے پاس بیٹھ گئے، وہ بیمار اتنا تھا کہ آخری سانسیں لے رہا تھا، کر رہا تھا، اس کی روح نکلنے والی تھی، آپ اس کے سرہانے پر بیٹھ گئے، اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا، وہ اللہ کے رسول کو دیکھنے لگا، پھر اپنے باپ کی طرف بھی دیکھتا جا رہا تھا، پھر نبی کو دیکھنے لگتا ہے، مسکرا رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس سے کہا قل لا الہ الا اللہ، اگر تمہارا دل ہو، اگر تمہاری مرضی ہو، اگر تم خوشی خوشی اگر کلمہ پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھ لو، لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ اس کا دل پہلے سے نبی کی طرف تھا، لیکن وہ اپنے باپ اور اپنی ماں کی وجہ سے اور خاندان کی وجہ سے وہ 12 سال کا بچہ اسلام نہیں قبول کر سکا۔ آج موت کے منہ میں ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے، اللہ کے نبی اس کے سرہانے بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہاری مرضی ہو اور خوشی خوشی پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھ دو۔ اس نے اپنے باپ کو دیکھا، اس کے باپ نے سمجھ لیا میرا بیٹا محمد رسول اللہ کی تعریف کرتا رہا، ہمیشہ ان کی باتیں سن کر آتا تھا اور تعریف کرتا تھا، آج آخری وقت میں اپنے بیٹے کا دل کیسے توڑ دوں۔ کہا بیٹے ابو القاسم کی اطاعت کرو، جو کہہ رہے کرو، تم پڑھنا چاہتے ہو پڑھو، آج میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ بچہ خوشی میں کلمہ پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ، اور یہ کلمہ پڑھتے ہی اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس بچے کی روح نکل جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، فرط محبت میں آنسو آ گئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے آخری وقت میں اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے، جس نے جہنم سے نجات عطا فرمائی، یعنی توحید پر مرنے کے، اس کی کلمے پر اس کی موت ہوئی آخری وقت میں۔ تو آپ کی حالت یہ تھی کہ آپ یہودی اور عیسائیوں کے بھی جنازے میں آپ ان کی بھی عیادت کرتے تھے، تکبر نہیں تھا۔ ہمارے ہاں امیر آدمی بیمار ہو تو جاتے ہیں، غریب ہو تو اس کو کوئی دیکھنے کے لیے نہیں جاتا۔ میرے بھائیوں، مریض کی عیادت کرو، اس کو تسلی دو، اس کو تشفی جواب دو، اور عیادت میں وہ
وہ ساری چیزیں شامل ہیں جس کی اس کو ضرورت ہے. مان لو غریب آدمی ہے, آپریشن ہونا ہے, بہت پیسے لگنا ہے, تو اس کی مدد بھی کرو ہے کہ لو یہ, اور دوسروں سے بھی کرواؤ, کیونکہ یہی عیادت ہے اور یہی تیمارداری ہے. میرے بھائیوں, اللہ کے رسول مریض کی عیادت کرتے تھے, چھوٹا بڑا نہیں دیکھتے تھے. وَيَشْهَدُ الْجَنَازَةَ, اور جنازے میں بھی شرکت کرنے جاتے تھے. کسی کا بھی جنازہ ہو آپ اس میں شرکت کرتے تھے. یہاں تک کہ ایک یہودی کا جنازہ آ رہا ہے, اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں, یہودی کا جنازہ آیا, آپ اس کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے. یہودی کا جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو گئے. پوچھا گیا اس کے جنازے کے گزرنے کے بعد, اے اللہ کے رسول مرنے والا تو یہودی تھا, آپ اس کو دیکھ کر بھی کھڑے ہو گئے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مرنے والا کون تھا یہ مجھے زیادہ اہمیت نہیں دیتا ہے, کون مرا اس سے مطلب نہیں, میں تو یہ جانتا ہوں کہ مرنے والا انسان تھا. ہم انسانیت کے احترام میں کھڑے ہوئے ہیں, اس کے گھر والوں کو اس کے مرنے کا غم ہے, ہم اس کے غم میں شریک ہوئے ہیں. تو میرے بھائیوں, یہ تعلیم دی ہے محمد رسول اللہ نے. غیر مسلموں کے جنازے میں شرکت کر سکتے ہیں آپ, ان کے پیچھے پیچھے چل سکتے ہیں آپ, لیکن ہاں اگر شمشان گھاٹ جانے کے بعد آپ وہاں بھی جا سکتے ہیں, لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ مردے کو آگ لگاؤ, آپ اگنی دے دو, تو یہ کام آپ نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ کسی کو جلانے کا حق اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نہیں دیا ہے. آپ صاف طور پہ کہہ دیجئے ہمارے مذہب نے زندہ ہو یا مردہ کسی کو بھی جلانے سے منع کیا ہے. سوچو, اسلام کسی دشمن کو بھی میدان جنگ میں کوئی کافر اگر مر جائے اور آپ کی تلوار سے قتل کر دیا جائے تو مرنے کے بعد اس کافر کو بھی آگ سے جلانے کا حکم نہیں دیا ہے. کہا کہ کسی لاش کا مسئلہ نہ کرو, مار دیا ٹھیک ہے, لیکن مرنے کے بعد اس کی ناک کاٹو, اس کا ہاتھ کاٹو, اس کا پیر کاٹو, اس کی زبان باہر نکالو یا اس کا بھاری پتھر سے سر کچلو, اس سے منع کیا ہے. فرمایا لاش کا مسئلہ نہ کرو, لاش کی شکل مت بگاڑو. آج دنیا میں ایسے ہتھیار ایجاد ہو چکے ہیں کہ جو اگر کسی انسان پر گر جائے تو ان کی شکلیں مسخ ہو جاتی ہیں, جیسے رشیا یوکرین کے اوپر کر رہا ہے, ہڈیاں تک کا سرما بن جاتا ہے. اسلام کی نظر میں ایسے ہتھیار اور ایسے ہتھیار کو استعمال کر کے مارنا یہ سب جرم ہے, جرم عظیم ہے میرے بھائیوں. لیکن سکون نہیں ہے, آج ایسے ہتھیار استعمال ہو چکے ہیں, ایسے ہتھیاروں کا ایجاد عمل میں آ چکا ہے کہ میرے بھائیوں کہ منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں میرے بھائیوں کسی کی ہڈیوں تک کو پیس کر رکھ دو, اس کی شکل تک بگاڑ دو. اسلام نے شکل بگاڑنے سے بھی منع کیا ہے کہ آپ نہیں بگاڑ سکتے ہیں. تو آپ سب کے جنازے میں بھی شرکت کرتے تھے, بلکہ آپ نے دشمن عبداللہ ابن ابی کے جنازے تک میں شرکت کرنے لگے. وہ دشمن جس نے محمد رسول اللہ کو گالی دی, نبی کی بیوی کو پر زنا کی تہمت لگائی اور کہا کہ عائشہ فلاں فلاں آدمی کے ساتھ غلط تعلقات ان سے قائم ہوئے. حضرت عائشہ کی برات میں پاک دامنی میں اللہ نے سورہ نور کے اندر 18 آیتوں کو نازل فرمایا. میرے بھائیوں, وہ عبداللہ ابن ابی جو نبی کی بیوی کو گالی دیتا تھا لیکن مر گیا, تو اس کا بیٹا کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول آپ اپنی قمیض یا چادر آپ دے دیں تو میں اپنے باپ کے کفن کی جگہ پر اس کو ڈال دوں, شاید جب تک آپ کی چادر یا قمیض میرے باپ کے جسم پر رہے گی شاید اللہ تعالیٰ اس کے عذاب میں کمی کر دے. اللہ کے نبی نے فوراً قمیض اتار کے دے دی. حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول اس ظالم کو قمیض دے رہے ہیں جو آپ کو گالی دیتا رہا زندگی بھر اور آپ کی بیوی کو اما عائشہ پر تہمت لگاتا رہا, زنا کی گندی تہمت لگاتا رہا, آپ اس کو چادر دے رہے ہیں, آپ اس کو قمیض دے رہے ہیں. اخلاق کا عالم یہ تھا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے عمر اگر میری قمیض پہن لینے سے یا چادر پہن لینے سے اگر اللہ اس کے عذاب میں کمی کر دے تو میرا کیا بگڑ جائے گا, اگر اللہ اس کے عذاب میں کمی کر دے تو میرا کیا بگڑ جائے گا. لوگوں نے کہا اے عبداللہ ابن ابی کے بیٹے, جو رسول اپنی چادر یا قمیض دے سکتا ہے تو وہ تیرے باپ کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا سکتا, گزارش تو کر, ریکویسٹ تو کر. اللہ کے نبی کے پاس آیا بیٹا, کہا اللہ کے رسول اگر میرے باپ کا جنازہ پڑھا دیں آپ تو آپ کا کیا بگڑ جائے گا. آپ نے کہا کچھ نہیں, چلو میں تمہارے باپ کا جنازہ پڑھاتا ہوں. آپ
अल्लाह के नबी जैसे ही खड़े हुए, उमर फारूक ने पीछे से कमीज पकड़ के खींचा, नहीं मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ाने दूंगा। अल्लाह के रसूल जो जिंदगी भर आपको गाली देता रहा और आपकी बीवी पर जिना की तौबत लगाता रहा, आज वो मर गया और आप उसका जनाजा पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ाने दूंगा। अल्लाह के नबी ने कहा, उमर मेरे दामन को पीछे से छोड़ दो, अगर मेरे जनाजे की नमाज पढ़ाने से अगर अल्लाह इसको बख्श देता है या इसका अजाब कम कर देता है तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा। मर गया है, अब जिंदगी भर परेशान किया, अब मर गया है, अगर अल्लाह उसके अजाब में कमी कर दे तो कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। आपने हाथ पकड़ के हजरत उमर का हटाया और खड़े हो गए, और जैसे ही खड़े होकर अल्लाह अकबर कहना चाहा, जिब्राइल अमीन आसमान से नाजिल हुए और फरमाया, ऐ मोहम्मद आप अपने दुश्मन को माफ़ कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह अपने नबी और अपने हबीब के दुश्मन को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। अगर 70 मरतबा भी आप इसका जनाजा पढ़ेंगे तो अल्लाह इसको बख्शेगा नहीं और इसको माफ़ नहीं करेगा, आप हट जाइए। अल्लाह के रसूल फिर सहाबा की तरफ पलटते हैं और अब्दुल्ला इब्न उबय के बेटे से कहते हैं, अरे अब्दुल्ला के बेटे, मैं तो तेरे बाप का जनाजा पढ़ाने के लिए तैयार था, आ भी गया था, उसके सामने भी खड़ा हो गया, लेकिन जिब्राइल अमीन ने आकर मुझे रोक दिया और फरमाया 70 मरतबा भी उसका जनाजा पढ़ोगे, उसके लिए दुआ करोगे, तब भी अल्लाह उसको माफ़ नहीं करेगा, इसलिए मैं हट गया। अगर मुझे मालूम हो कि 75 बार दुआ करने से अल्लाह बख्श देगा तो आज 75 बार भी मैं उसका जनाजा पढ़ा देता, लेकिन अल्लाह बख्शेगा, कोई फ़ायदा नहीं। अल्लाह ने मुझे मना कर दिया इसका जनाजा पढ़ाने से, मैं हट रहा हूँ। मेरे भाइयों, ये नबी का अखलाक था, ये नबी का किरदार था, वो तो अल्लाह ने मना कर दिया, वरना अल्लाह के रसूल तो जा चुके थे उसका जनाजा पढ़ाने के लिए। व यशहदुल जनाजा व यरकबुल हिमार। अखलाक का आलम ये था, आज साइकिल चलाने वाले को अगर बाइक मिल जाए तो बाइक इस्तेमाल करने के बाद वो जल्दी साइकिल नहीं चलाएगा। अच्छी गाड़ी चलाने के बाद अब साइकिल चलाऊं, और बाइक चलाने वाले को अगर 4 व्हीलर मिल जाए तो 4 व्हीलर चलाने वाला जल्दी बाइक नहीं चलाएगा। 4 व्हीलर पे चलने वाला हूं मैं, अब मैं बाइक चला कर जाऊंगा यहाँ से वहाँ? नहीं, अब मैं बाइक नहीं चलाऊंगा, मैं तो 4 व्हीलर इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन नबी के अखलाक का यह आलम था कि नबी को वो सवारी मिली जिस पर आज तक न जर्जीस बैठ सका, न योगी बैठ सका, न मोदी बैठ सका, न जो बाइडेन बैठ सका, अमेरिका का राष्ट्रपति, न रसिया का राष्ट्रपति पुतिन बैठ सका। ज्यादा से ज्यादा जिस जहाज पर बैठे, जिस फ्लाइट पर उड़े, उसकी रफ्तार 1000-2000 किलोमीटर 1 घंटे में, इससे ज्यादा की स्पीड नहीं। लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तो उस सवारी पर बैठे जिसको बुर्राक कहा जाता है, जहां तक नजर जाती है वहां तक उसका पहला कदम होता है, और उस बुर्राक पर बैठकर अल्लाह के रसूल ने 7 आसमान का सफर किया है, सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे, और पर्दे की ओर से, पर्दे की आड़ से अल्लाह के रसूल अल्लाह से मुलाकात भी करके आए। अल्लाह को देखा नहीं। जो ये कहता है कि अल्लाह के रसूल ने अल्लाह को देखा, वो झूठा है। अल्लाह के नबी ने अल्लाह को देखा नहीं। पर्दे की ओर से गुफ्तगू हुई और वहीं पर 50 वक्त की नमाज फर्ज हुई, और फिर वहीं से वापस भी आए। एक ही रात में बैतुल मक़दिस भी गए, नमाज पढ़ाई सारे नबियों को। वहीं से आपने जन्नत और जहन्नम का दौरा भी किया, जन्नत की सैर की और जहन्नम भी दिखाई दी, अल्लाह से मुलाकात भी की, और 50 वक्त की नमाज का तोहफा लेके आए जो कम होते होते 5 वक्त की रह गई, और फिर उसी रात में वापस भी आ गए। ऐसी सवारी पर बैठे हैं, लेकिन इतनी अजीम सवारी पर बैठने के बाद भी आपकी के अखलाक का आलम यह था कि वह यरकबुल हिमार, गधे पर भी बैठ जाया करते थे और गधे पर बैठकर इधर से उधर भी चले जाते थे। आपकी के पास एक खच्चर था, आप उस खच्चर पर भी बैठे, गधे की भी सवारी की, ऊंटनी पर भी बैठे, और एक ऊंटनी तो वो थी जिसका नाम कस्वा था, जिसको हज्जतुल विदा के मौके पर लाया गया, और कस्वा ऊंटनी पर कजावा कसने के बाद आपने उसके ऊपर बैठकर हज्जतुल विदा का खुतबा दिया था लोगों के दरमियान कि लोगों, और वो खुतबा
पूरा एक उसूल था, एक ज़ाब्ता था, एक दस्तूर था पूरी जिंदगी गुजारने का। वो कभी फुर्सत में सुन लेना, उस 20-25 मिनट के उस खुतबे को जो मैं 2-3 घंटे में आपके सामने रखूं तशरीह करते करते तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं बताना ये चाहता कि बुर्राक पर बैठने के बाद भी आपने गधे की सवारी की। ये नहीं कहा कि मैं बुर्राक पर बैठने के बाद अब गधे पर बैठूंगा, नहीं, गधे पर भी बैठ जाते थे, ऊँटनी पर भी बैठते थे, खच्चर पर भी बैठते थे, ये और घोड़े पर भी। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का हाल था, अखलाक का आलम था। और लास्ट चीज, वह युजीबु दावतल अब्द, आप गुलाम की दावत भी कबूल कर लेते थे। अपने साथ गुलाम को बिठाकर गुलाम के प्लेट में, गुलाम के दस्तरखान पर गुलाम के साथ भी खाना खा लेते थे और इसमें आप अपनी हिचक महसूस नहीं करते थे, इसके साथ खाएंगे। कभी कभी नौटंकीबाज और ड्रामेबाजों को आपने देखा होगा, मीडिया में उनकी फ़ोटो आती है कि देखो फलां चीफ मिनिस्टर ने, मुख्यमंत्री ने फलां दलित के घर में खाना खाया है। ये ऐसे नौटंकीबाज और ड्रामेबाज आपको बहुत मिलेंगे, एक ढूंढो तो 1000 मिलेंगे। लेकिन जब कैमरा फोटो लेता है तो आप देखिएगा कि दलित को अलग खिलाया जाता है और उसको अलग, दोनों के दरमियान 2 मीटर की दूरी रहती है, 2 मीटर की। अगर किसी दलित, किसी चीफ मिनिस्टर ने अपनी माँ का शुद्ध दूध पिया है तो एक ही थाली में दलित के साथ खाकर दिखाओ तो हम जाने ये काम न मोदी जी कर पाएंगे न योगी जी कर पाएंगे। ये मेरा चैलेंज है, ये दावा है। एक थाली में नहीं खा सकते हैं और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अपने गुलाम के साथ एक ही थाली में खा रहे हैं, उसको एहसास नहीं होने दे रहे हैं। इंसान होने की हैसियत से हम में तुम में कोई फर्क नहीं है। मकाम और मर्तबे में मैं अल्लाह का रसूल जरूर हूँ, लेकिन इंसानियत में कोई फर्क नहीं है। तुम्हारे भी 2 हाथ हैं, मेरे भी 2 हाथ हैं, तुम्हारे 2 पैर हैं, मेरे भी 2 पैर हैं, तुम्हारी भी 2 आंखें, मेरी भी 2 आंखें हैं, तुम्हारी शादी होती है, मेरी भी शादी हुई है, तुम्हारे बीवी बच्चे हैं, मेरे भी बीवी बच्चे हैं, तुम्हें सर दर्द बुखार आता है तो मुझे भी बीमारी होती है, मुझे भी सर दर्द और बुखार आता है। मेरे भाइयों, आपने ये साबित कर दिया कि इंसान होने की हैसियत से कोई फर्क नहीं है हम में और तुम में, इसलिए तुम्हारे साथ बैठ के मैं खाऊंगा और मेरे साथ बैठकर तुम खाओ। ये तसव्वुर था मेरे भाइयों, इसको मिटाया था जंगे बद्र के मौके पर जब सवारियां कम थी और एक आदमी, एक ऊंटनी पर 3 लोग सवार होते थे, 2 आदमी बैठते थे और एक उसकी लगाम पकड़ता था, फिर वो बैठता था, फिर दूसरा उसकी लगाम पकड़ता था। एक ऊंटनी 3 सहाबी को दी गई थी जंगे बद्र में, 2 बैठते थे, एक चलाता था। अल्लाह के रसूल को अलग से कोई ऊंटनी नहीं मिली, अल्लाह के रसूल को जो ऊंटनी मिली उसमें भी 3 लोग हिस्सेदार थे। नबी के हिस्से में जो ऊंटनी आई उसमें एक अली हिस्सेदार थे, एक अबू दरदा हिस्सेदार थे और एक खुद अल्लाह के रसूल हिस्सेदार थे। और ताज्जुब की बात यह कि जब ऊंटनी पर सफर होता था तो कभी कभी बारी अल्लाह के रसूल की आ जाती थी, अल्लाह के रसूल फिर ऊंटनी की लगाम पकड़ते थे और अली और अबू दरदा ऊंटनी पर बैठते थे। और आपने यह हक छीना नहीं, बहुत कहा अली ने, बहुत कहा अबू दरदा ने, हम आपको पैदल नहीं चलने देंगे, लेकिन अल्लाह के रसूल जो मसावात का दर्स देने आए थे, जो बराबरी का दर्स देने आए थे, उन्होंने कहा नहीं, तुम जब ऊंटनी की लगाम पकड़ते हो तो हमें भी पकड़ने का मौका दीजिए। दरअसल ये इस्लाम का वो प्रचार था जो 1400 साल के बाद दिखाना था और कयामत तक ये बताना था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने स्पेशलिस्टी अपने अंदर नहीं दिखाई है, किसी चीज के अंदर ये नहीं दिखाया। आज एक नेता के पीछे 20-20 गाड़ियां चल सकती हैं, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह वो वाहिद लीडर, वो वाहिद नेता है, वो वाहिद लीडर है कि जिन्होंने अपने 2 सहाबी को कहा तुम्हारे बैठने की बारी आई, अरे अली अब तुम ऊंट पर बैठो, और आए अबू दरदा तुम ऊंट पर बैठो, अब मेरा ऊंटनी का लगाम पकड़ के लेके चलने की बारी आई, अब मैं लेके चलूंगा। और ऐसा करके दिखाया। और इसी चीज को देखकर कभी महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर इस्लाम की शुआएं, अगर इस्लाम की रोशनी इस भारत पर डाल दी जाए तो भारत भी जन्नत का एक नमूना बन
بن جائے اور جنت کا ایک ٹکڑا بن جائے. ضرورت ہے اس اخلاق کو پیش کرنے کی, ضرورت ہے اس کردار کو پیش کرنے کی. میرے پیارے ساتھیوں, 1 بج گیا ہے اور میں بنگال میں عام طور پر 10 بجے پروگرام کرتا ہوں, 11:30-12 بجے ختم کر دیتا ہوں. یہ بنگال میں مجھے سب سے لاسٹ میں ٹائم دیا. آج آپ لوگوں نے ریکارڈ توڑا ہے میرا, ورنہ میں بہار اور جھارکھنڈ چھوڑ کے بنگال میں پروگرام اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ یہاں ٹائم صحیح مل جاتا ہے. 9:30-10 بجے مجھے بٹھا دیتے ہیں, 11:30-12 بجے جلسہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن آج آپ نے 11 بجے مجھے ٹائم دیا. بہرحال آئندہ خیال رکھیے گا, ہم بھی انسان ہیں, اب پوری رات جاگنا اب ہمارے بس کی بات نہیں ہے. میرے بھائیوں, ہم باڈی ہے, ہمارا بھی جسم ہے جو سکون چاہتا ہے. مسجد کے لیے پھر سے ایک بار تعاون کی اپیل کہ اللہ کے لیے اللہ کے گھر کو بناؤ. حضرت ایک چیز اور سن لیجئے, بس بات ختم کر دی, بیٹھ جائیے, تھوڑا سا بیٹھ جائیے. حضرت تمیم داری مسجد نبوی بننے کے بعد سب سے پہلا چراغ جو جلا تھا مسجد نبوی میں, وہ تمیم داری نے جلایا تھا. 3 مہینے 4 مہینے کے بعد جب آپ عشاء کی نماز پڑھانے آئے تو دیکھا کہ چراغ جل رہا ہے. پوچھا کہ اس مسجد میں چراغ کس نے جلایا؟ کسی کے پاس تو تیل نہیں تھا کہ چراغ جلایا جا سکے. آج چراغ جل رہا ہے. جواب دیا تمیم داری چراغ لائے. تو اللہ کے رسول نے مسکراتے ہوئے کہا, اے تمیم, تم نے مسجد میں چراغ نہیں جلایا, قد نورت الاسلام, آج تم نے اسلام کو روشن کر دیا. صرف مسجد تم نے نہیں چمکائی, پورا اسلام چمکا دیا. صرف مسجد تم نے روشن نہیں کی, پورا اسلام روشن کر دیا. یعنی مسجد کے اندر اگر کوئی کام کیا جائے تو مسجد کی مدد نہیں, پورے اسلام کی مدد ہو رہی ہے. مسجد میں روشنی ہو رہی ہے تو پورا اسلام چمک رہا ہے. اگر آپ مسجد کو مضبوط کر رہے ہیں اور بنا رہے ہیں تو آپ اسلام بنا رہے ہیں اور اسلام کو مضبوط کر رہے ہیں. یہ سوچ کر آپ مسجد کا تعاون کرتے جائیں. ہم تو اسٹیج سے اتر کے نکل جائیں گے, لیکن آپ لوگ مزید دے دیں, جو دے چکے ہیں وہ بھی دے دیں. یہ سوچ کر دیں کہ ہم اسلام کی مدد کر رہے ہیں اور جنت میں اللہ ہمارے لیے گھر بنائے گا. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے, ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہم جمیع مسلمانوں پر رحم فرما, ہم تمام مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد کے پلیٹ فارم پر قائم فرما دے. جب تک ہمیں زندہ رکھ, اسلام پہ زندہ رکھنا, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.